تھے، چونکہ فیض صابری تھا علاؤدین علی احمد صابر صاحب کا، تو جلالی طبیعت تھی، آپ نے یہ والی ٹوپی پہن رکھی تھی اور یوں کر جھاڑنے لگے نا تو نیچے پیسے گرنے لگے، تو فرمانے لگے لو کر لو ساڈا آڈٹ، کر لو ساڈا آڈٹ، لو آڈٹ کرنا نہیں نا، کر لو ساڈا آڈٹ۔ اور آپ نے 2 جیبوں والا یوں کر کے کرتا الفی اسے کہتے ہیں انسلا والا لباس پہنا ہوا تھا، اس جیب میں ہاتھ ڈالے اور پیسے نکالے، اس جیب میں ہاتھ ڈالے اور پیسے نکالے، اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ تو ہر وقت رسول عربی وسلم کی جیب مبارک میں ہوتے ہیں، ہم نے تو جب جتنے لینے ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں، کسی اور سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمانے لگے دنیا داروں کا کیا پتا آج تخت پر ہے کل تختے پر ہو، اور پھر تاریخ میں دیکھا کہ تختے والے ہی تختے پر لٹک گئے پھر۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فقیروں کی زندگی الگ ہوتی ہے، چونکہ ان کا عشق رسول عربی کی ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بڑے نہ بڑے ان کا، کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے نہ ملائے، کوئی اچھا سمجھے نہ سمجھے، یہ عشق جو ہوتا ہے یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ جب سب ٹھکرا دیتے ہیں کمری والے سینے سے لگا لیتے ہیں، جب در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بندہ تھک جائے اور در مصطفیٰ پر آ کر بیٹھ جائے تو یہ در ایسا ہے کھل جاتا ہے، پھر سینے سے لگا کر فرماتے ہیں جب اب جاؤ سارے تخت و تاج والے تمہارے در پر آیا کریں گے۔ کوئی میرے آقا کے در پر آ کر دیکھے تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اعلیٰ و قلم تیری ہے۔ ضیاء الحق کو تجسس ہوا، بابا جی صوفی برکت علی صاحب سے ملنے کا ضیاء الحق کو بڑا تجسس ہوا، اور وہ آیا فیصل آباد میں ڈی سی او کو اس نے بھیج دیا کہ جاؤ جا کر بابا جی صوفی برکت علی صاحب کو میرے پاس لے کر میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ڈی سی او آیا اور بابا جی سے آ کے اس نے کہا کہ جناب ضیاء الحق صاحب آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ آیا ہے نا، اس نے ملاقات کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی، اسے ضرورت ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں اس سے ملاقات کرنا چاہتا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی کام ہے، وہ چل کر آئے گا مل لے، اگر وہ وہاں پر بیٹھا تو بیٹھا رہے، میں اس سے کوئی کام نہیں۔ پھر ضیاء الحق صاحب جناب خود چل کر آئے، موتی مسجد کچھ ساتھی گئے ہوئے انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی کچی مسجد ہے، بابا جی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ پاؤں ننگے باہر آئے اور اس نے بھی بوٹ پہنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ بوٹ پیچھے اتار کر آؤ، بوٹ پیچھے اتار کر آؤ۔ پھر آئے اور ضیاء الحق صاحب بابا جی کے پاس بیٹھے تو بات صرف اتنی سی ہوئی، اتنی سی بات مختصر ہے، چونکہ اس نے بھٹو کی قبر پر کچھ عرصہ پہرا دیے رکھا تھا نا، بھٹو کی قبر پر نا اس نے پہرا لگا دیا تھا، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، اس کے گھر والے بھی آ جا نہیں سکتے تھے۔ تو بابا جی سرکار فرمانے لگے ارے قبر پر حکومتوں کا نہیں گھر والوں کا حق ہوا کرتا ہے، اپنا تو پتہ ہی نہیں کل قبر بھی بننی ہے یا نہیں بننی، ہائے ہائے ہائے، اپنا تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ پھر تاریخ میں دیکھا کہ ضیاء الحق نے اتنی بات سنی تو چہرہ سرخ ہو گیا، عجیب اس کا حال ہوا، عجیب کیفیت ہوئی، وہ وہاں سے باہر آیا، کچھ وقت گزرا کہ واقعی ایسا ہوا کہ اس کی لاش بھی گھر والوں کو نہ ملی تھی۔ یار یہ عاشق ایسے ہوتے ہیں جو بات زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ اسے کن فیکون کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ عاشقوں کی زندگیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، کوئی میرے آقا کا عاشق بن کر دیکھے تو صحیح۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود جو شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے، آپ جنگل میں بیٹھے اور سکھوں کی بارات آئی اور راستہ بھول گئے، عاشق تھے نا، عشق میں بیٹھے ہوئے تھے اور جذب کی کیفیت تھی، ہو کا عالم تھا، سکھوں کی بارات آئی بھول گئی راستہ، تو بڑا سردار جو تھا اس نے کہا چلو وہ بابا بیٹھا ہوا ہے، چلو چل کے اس سے راستہ پوچھتے ہیں۔ تو جا کر اس کو ہلا کر بابا جی کو کہنے لگے بابا جی اسی راہ کو لگے ذرا سانو سیدھی راہ تے پا دیو۔ پنجابی تھے، سکھ تھے اور بابا جی جذب کی کیفیت میں ہو کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سکھ تھے، غیر مسلم تھے، فرمانے لگے ہاں تم واقعی راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تم کو سیدھا راستہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا قطار بناؤ، قطار بنائی، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا قدم اٹھاؤ، قدم اٹھایا، فرمایا آنکھ کھولو، آنکھ کھولی تو مکین گنبد خضرا سامنے مدینہ طیبہ گنبد خضرا نظر آ گیا اور بے ساختہ زبانوں سے شہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ ارے عاشق تو وہ ہے جو قدم یہاں اٹھائے پہنچ مدینے جائے۔ کوئی عاشق میرے آقا کے بن کر دیکھے تو صحیح۔ حضرت سلطان ابو بکر قطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 شہزادوں کی بادشاہی چھوڑ کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے ہیں اور ان کی فوج ڈھونڈتی وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ 14 شہزادوں کی پاکستان جیسے 14 ہوتے ہوئے بادشاہی بنتی تھی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیرانہ زندگی اپنائی اور آ کر کے فوج کہنے لگی کہ جناب بادشاہ سلامت صاحب واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، سارا تخت و تاج آپ کا منتظر ہے، رعایا آپ کی منتظر ہے، واپس چلو۔ تو آپ نے وہ سوئی جسے گزڑی اپنا قمیص کرتا سیدھے تھے نا وہ دریا میں پھینک دی اور فرمانے لگے میری یہ سوئی ڈھونڈ لاؤ، میں واپس چلتا ہوں۔
وہ فوج کہنے لگی یار اسی تو سنیا سی ساڈا بادشاہ پاگل ہو گیا، سچی مچی پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ عاشقوں کو ہم کہتے ہی دیوانہ ہے نا، انہیں کہتے ہی پاگل ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے حکم دیا، مچھلیاں کئی آپ کی سوئی لے کر دریا کے اوپر آ گئی، اور ایک مچھلی نے وہ آپ کی سوئی پکڑی ہوئی تھی، آپ نے پکڑ لی اور فوج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ارے وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ ارے تو میرے آقا کا غلام بن کر تو دیکھے، اللہ وہ تخت و تاج عطا فرماتا ہے جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کن فیکون کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم ہم سے کوئی عشق والے ہمیں کر کے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھنا نظام کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔